ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں سامان لے کر آئی اور بیچ دیا اور ضرورت کے تحت جیولر کی دکان پر گئی۔ جیولر یہودی تھا۔ اس نے عرب عورت کا چہرہ کھلوانا چاہا۔ عرب عورت نے انکار کر دیا۔ اس پر یہودی نے عرب عورت کی چادر کے پلو کا نچلا کنارہ کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا۔ عورت کو اس چیز کا علم نہیں ہوا اور جب لا علمی میں وہ اٹھی تو اس کا حجاب اتر گیا، وہ بے حجاب ہو گئی۔ اس پر یہودیوں نے زور سے کہا لگایا اور یہ چیز بنو قینقاع پر حملے کا باعث بنی۔ رحمت للعالمین نے اس بیس پر بنو قینقاع پر چڑھائی کر دی، ایک عورت کے صرف بے پردہ ہونے پر۔ آج سے 9 سال پہلے انڈین فیمیل جو کہ US فورسز نے اریسٹ کر لی تھی، ان پر کچھ الزامات تھے۔ اس بات پر انڈین گورنمنٹ اکٹھی ہو گئی۔ انہوں نے امریکن US ایمبیسی تھی انڈیا میں، اس کے بیریئرز، سیکیورٹی بیریئرز وہاں سے ہٹا دیے اور وہاں پر پروٹیسٹ کیا اور اسٹرپ سرچ کے خلاف بولے اور اسٹرکٹلی کہا کہ آپ ہماری انڈین فیمیل کی اسٹرپ سرچ ہرگز نہیں کر سکتے اور ان پر جو الزامات لگے ہیں وہ بالکل غلط ہیں اور ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ ریمنڈ ڈیوس آپ نے سنا ہوگا، اس نے قتل عام کیا تھا پاکستان میں، کھلے عام سب کے سامنے۔ اس کے باوجود امریکنز ان کو یہاں سے واپس لے گئے، پاکستان اس کو اپنی حراست میں نہیں رکھ سکا اور ریمنڈ ڈیوس وہاں امریکہ واپس جا کر امریکہ کے سامنے، US کے سامنے ایک ہیرو بن گیا۔ یہ 3 بہت ہی چھوٹی مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ جہاں پر ہر نیشن اپنی عورت کے لیے جنگیں لڑتی ہے، عورتوں کے ایک خط موصول ہونے پر لشکر لے کے پہنچ جاتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم۔ لیکن پھر ایک آزاد مملکت جو کہ ایٹمی پاور بھی تھی، اس کی بیٹی کی ایک بات آئی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ پتہ نہیں پاکستان کے حکمرانوں کی غیرت کو کیا ہو گیا، ہمارے محافظ پاکستانی آرمی کو کیا ہو گیا کہ کوئی بھی اس کے لیے نہ بولا، اور خود ڈاکٹر عافیہ صدیقی جن کو 4 بچوں کے ساتھ جب وہ ٹریول کر رہی تھیں وہاں سے ان کو کڈنیپ کر دیا گیا۔ آف کورس پاکستانیوں نے خود ہی اپنی بیٹی کو کڈنیپ کر کے US کے حوالے کیا اور کڈنیپنگ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس کو اتنا ہائیڈ رکھا گیا کہ 5 سال لگ گئے یہ پتہ کرنے میں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی آخر گئی کہاں، ان کے بچے گئے کہاں۔ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن بتاتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے وٹنس کیا ہے کہ جب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کڈنیپ کیا جا رہا تھا تو ان کا سب سے چھوٹا بیبی جو کچھ منتھس کا تھا وہاں اسے خون میں لپٹ دیکھا گیا۔ US نے جتنی بھی جیلیں بنائی تھیں، چاہے وہ گوانتانامو بے ہیں، بگرام یا کوئی بھی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پر فیمیلز کو نہیں رکھا جاتا۔ لیکن 5 سال بعد جب عافیہ صدیقی کڈنیپ ہو چکی تھی، اس کے 5 سال بعد اچانک سے جیلوں سے رہا ہوئے کچھ لوگوں نے باہر آ کر انکشاف کیا کہ جیل میں ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، ہر وقت اسے ٹارچر کیا جاتا ہے اور اس کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں اور وہ اردو بولتی ہے۔ بیگ جو US کے ٹارچر سیل سے آزاد ہو کے نکلے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے قیدی ہیں جو وہاں سے رہا ہو کر نکلے ہیں اور اپنی داستانیں بتاتے ہیں کہ وہاں ان جیلوں میں انہوں نے وہ عرصہ کیسے کاٹا، تو وہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واٹر بورڈنگ سے لے کر، الیکٹرک شاک سے لے کر، سلیپ لیس نائٹس کو تو چھوڑ دیں، ان کو کئی دن سونے نہیں دیا جاتا، کبھی شدید ٹھنڈے ماحول میں رکھا جاتا ہے، کبھی شدید گرم ماحول میں رکھا جاتا ہے، اور سورج کی کرنیں تو ان سیلز میں پڑتی ہی نہیں جن سیلز میں ان کو رکھا جاتا ہے، کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ظلم ان مسلمان بھائیوں نے وہاں جھیلے ہیں۔ تو ان مردوں کے ساتھ ایک عورت وہاں قید تھی۔ معظم بیگ بتاتے ہیں کہ وہاں 4 ایسے قیدی تھے جنہوں نے بھوک ہڑتال کر دی کہ اگر تم لوگ ایک عورت پر ظلم کرو گے ہم کھانا کھانے سے انکار کرتے ہیں۔ امیجن کریں اس ٹارچر سیل میں جہاں پر زندگی کے اگلے سیکنڈ کا پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو کیسی موت دے دی جائے، کب دے دی جائے، وہاں پر بھی مسلم بھائی ایک بہن کے لیے جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن ہم آزاد ہو کر غیور عوام کہلا کر بھی ہم نے اپنی بیٹی کو خود US کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی رہا ہونے والے لوگوں
لوگوں نے انکشاف کیا کہ ایک عورت سیل میں موجود ہے، تبھی اچانک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سامنے لایا گیا، لیکن ان پر گھٹیا الزامات لگائے گئے اور اس کے بعد ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے M4 رائفل سے کچھ US کے آرمی فورسز کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کی سسٹر بتاتی ہیں کہ اس وقت جب ان پر یہ سارے الزامات لگائے گئے تھے تب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اتنی ڈرگز دی گئی ہوئی تھیں اور وہ اتنی ویک ہو چکی تھی کہ وہ M4 رائفل تو اٹھا ہی نہیں سکتی تھی۔ M4 رائفل کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس گن کے ساتھ کسی کو شوٹ کر سکیں، اور نہ ہی کسی لیب ٹیسٹ یا لیب رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کوئی فائر کیے ہیں یا کوئی گن چلی بھی ہے۔ بہت سارے جھوٹے الزامات کے ساتھ ایک کیس بنا دیا گیا اور ہماری بیٹی 80 سال کی قید سنا دی گئی اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ ایون عمران خان کی PTI کا جو منشور تھا کہ وہ فری کریں گے ڈاکٹر عافیہ کو، وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اور یوں ایک بریلینٹ پاکستانی لیڈی جو کہ خود میں ایک انسٹیٹیوٹ تھی اور جن کا منشور تھا کہ وہ اسلامائزیشن ان پاکستان کریں گی، جن کے تھیسس کا ہی یہی سبجیکٹ تھا اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا تھیسس تھا کہ قرآن پاک کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، جن کی سوچ یہ تھی کہ قرآن پاک ایک سبجیکٹ نہیں، وہ تو ہماری زندگی ہے، قرآن پاک کو ہم نے پڑھنا نہیں، ہم نے قرآن پاک میں رہنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ قرآن پاک کو زندگی بنائیں۔ وہ عافیہ صدیق کے مائنڈ میں ایک ہی کوسچن تھا کہ اب ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں صحابہ جیسے کیوں نہیں پیدا ہوتے، اب کوئی محمد قاسم، طارق بن زیاد یا صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا ہوتا۔ اسی کوسچن کے آنسر میں وہ سرگرداں تھیں، اور جس لیپ ٹاپ میں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایٹامک مٹیریل کی، کوئی بومبنگ سچویشنز کی ساری ریسرچز تھیں، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اس میں صرف ایک یہی تھیسس تھا جس کی بنا پر اور جس کے ڈر پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی ابھی تک جیلیں کاٹ رہی ہیں۔ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو 10 سال میں ایک قوم تیار کرنا چاہتی تھیں جو صحابہ کی طرح غیور اور بہادر ہو، وہ سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہاں پر ایک کوسچن ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیول پر کیا کر سکتی ہیں۔ سب سے مین تو ہم اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا خواب پورا کر سکتی ہیں۔ ہم اتنا تو گھر بیٹھے کر سکتی ہیں کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں، اسے سمجھنا شروع کریں اور اپنے بچوں میں اتنی زیادہ قرآن پاک کی تربیت ڈال دیں کہ پارلیمنٹ تک کوئی تو ایسا غیور بندہ پہنچ جائے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھا سکے۔ اور ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے نقشے پر یہ دھبا نہ لگنے دے، ہمارا پاکستان اس دھبے سے کالا سیاہ نہ ہو جائے کہ ہماری ایک بیٹی US کی قید میں مر گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی غیور بندے کو تو وہاں تک لے جائیں کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر کے پاکستان واپس لے آئیں، اور ہم عورتوں کو تھوڑا سا تو احساس ہو کہ پاکستان میں ہماری عزت کی کوئی ویلیو ہے، پاکستان میں ہم محفوظ ہیں، چلتے پھرتے کہیں سے کوئی نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم ظلم کے ساتھ خاموش رہیں گے تو ہم بھی ظالم کہلائیں گے اور وہ ظلم ہم تک بھی آئے گا۔